یہ جو آسٹیریٹی ڈرائیو ہے، بار بار ہمیں بتایا جاتا رہا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان آسٹیریٹی میشرز لے رہی ہے، آسٹیریٹی ڈرائیو چل رہی ہے، تو آسٹیریٹی ڈرائیو میں ایسے وقت میں جب عوام کو اتنا ریلیف نہیں مل سکا، عوام کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے مہنگائی سے، تو تنخواہوں میں اس قدر اضافہ، اتنے اخراجات بڑھ جانا، یہ مناسب ہے؟ یہ آپ کو ٹھیک لگا یا آپ کو بھی اس چیز پر اعتراض ہے؟ دیکھیں، اس جگہ پہ یا کسی بھی وقت پہ بات ساری یہ ہے کہ ہم فوکس کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں. اگر تو ہمارا ایشو صرف آپٹکس ہے اور صرف دنیا کو دکھاوا ہے کہ جی دیکھیں ہم کتنے غربت کے حساب سے چل رہے ہیں، تو پھر تو واقعی آپ کی باتیں صحیح ہیں. لیکن اگر اصلی نمبرز دیکھیں تو جہاں موٹی موٹی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، جہاں پہ ریفارمز کی ضرورت ہے، جہاں چیزوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کچھ کروڑوں سے نہیں ہوتا، وہ کئی خربوں کی باتیں ہیں. تو جب ہم فزیکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں، جو پلیز، ایک تو میں وزیر اعظم کا اور وزیر خزانہ کا اسپوکسمین نہیں ہوں، جی لیکن جی ایک کلیئرٹی تو دے دے نا بات میں، کہ جب وہ کرتے ہیں قرضہ ہوتا ہے جو آپ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، آپ کی آمدن اور آپ کے اخراجات کے بیچ کا جو پورشن جی ہوتا ہے، اس کو آپ بوروئنگ سے پورا کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کا تو وہ ریئیکٹ کر رہے تھے کہ جی یہ تنخواہ اتنی کیوں بڑھائی ہے، اتنی زیادہ کیوں نہیں بڑھا دی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اب ہمیں ظاہر ہے کہ وہ اتنی فزیکل سپیس نہیں ہے، وہ تو جو بھی ہم کریں گے قرضہ لے کے کریں گے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پوری گورنمنٹ جو ہے وہ قرضے پہ قرضے پہ چل چل رہی ہے، رہی ٹھیک ہے، ہے. یہ نہیں ہے. تو کریکشن از ریکوائرڈ ٹھیک ہے. دیئر. باقی کئی چیزیں ہیں جس میں جو ہے امپروومنٹ کی ضرورت ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں اور جو اصلی کام ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں نا. ہمیں جو ہے آپ کے پورے سیکٹرز جو ہیں اس وقت انڈر پریشر ہیں. ایگریکلچر پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے خاص کر کراپس جو ہیں، کوئی بھی کراپ اٹھا لیں، وہ سارے کے سارے کریش کر گئے. جی، اس کے لیے کوئی انسینٹو نہیں دیا. اسی طرح سے میجر لارج اسکیل ڈکلائن ہے اس میں مینوفیکچرنگ اور جو ہے، نیگیٹو گروتھ ہے اس کی. ہاں، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس کو کور اپ کیا ہے. کہیں کہہ رہے ہیں لائف اسٹاک بڑھ گیا، کہیں کہہ رہے ہیں ایس ایم ای بڑھ گئی، جس کی کوئی ایمپیریکل ایویڈنس نہیں ہے. تو یہ نمبر ہی سارے جو ہیں وہ کویشچنبل اس طرف سے ہو جاتے ہیں. پھر پالیسی میں انکنسسٹنسیز ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم کلائمیٹ پہ، تقریباً ایگریکلچر پہ بھی یہی ہوتا ہے، رپ سروس، کہ جی ہمارا بیک بون ہے. بیک بون کو تو آپ نے توڑ دیا، تیری کمک توڑ دی. تو دوسرا کلائمیٹ کی طرف جاتے کہ جی ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، اور آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ 18% سولر پہ آپ نے لگا دیا، اور ٹیکس پہلے سے آپ ڈس انسینٹیوائز کر رہے تھے سولر اور ونڈ کو، اوپر سے آپ نے اور ٹیکس لگا دیا. آپ نے ہائیبریڈ گاڑیوں پہ لگا دیا، تاکہ وہی پرانا دقیانوسی سسٹم جو چل رہا ہے، ڈرٹی انرجی والا، وہ ڈرٹی انرجی سے ہم باہر نکل نہیں سک رہے. تو ہماری اکانومی آگے کیسے بڑھے گی؟ اور ایگزیکٹلی. آگے نہیں بڑھے گی، ہماری کل کو گروتھ کیسے آئے گی، امپلائمنٹ کیسے بڑھے گی؟ اس کے جوابات ہمیں چاہیے نا، بالکل نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. بالکل صحیح ہے. بات سے 100% اگریمنٹ ہے کہ یہ جو ای ویکلز اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کو جس طرف کلین انرجی اس کی طرف جانا چاہیے تھا، اس چیز کو انسینٹیوائز کرنے کے بجائے ڈسکریج ہی کر دیا. بالکل بالکل. جی لیکن جو آخری کوارٹر کے نمبرز گورنمنٹ شیئر کر رہی ہے، بہت سارے اکانومسٹ اور سیاستدان اور صحافی بھی اس کو کویسچن کر رہے ہیں. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو آخری سہ میں جو نمبر آیا تھا جی ڈی پی گروتھ کا 5.6، وہ کہاں سے آ گیا؟ اگر 3 سہ میں 1 نہیں سے آیا تھا، 2.5. نہیں آئے گا. What they are saying is کہ جتنا اس وقت پہلے 3 کوارٹرز کا گروتھ تھی، اس میں اور جو نمبر فائنلی انہوں نے ایسٹیمیٹڈ دیا ہے، اس میں 5.6 کا ڈفرینشیل ہے. وہ کیسے پورا ہوگا؟ جی جی. انریلسٹک، اور نہیں یہ ہوگا. یہ ایک ہمارے سسٹم میں خرابی، اور خاص کر آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، پی کہ ایم ہم صاحب. بجٹ ڈیفیسٹ کا نمبر جو ہے وہ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکس کر کے سیٹل کرتے ہیں، پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی نمبر گیم. پھر ہم پیڈنگ کرتے ہیں اپنے ریونیوز کی بھی، اور شرنک کرتے ہیں اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے. تو نظر بہت اچھا نمبر آتا ہے، لیکن آخر میں جب ریوائز ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ تب تک لوگ بھول چکے ہوتے ہیں بجٹ کو، تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی یہ تو وہ نمبر نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا. سو یہ اس تو قسم کی چیزیں ہمارے سسٹم میں ٹھیک ہے. ہیں.
ٹھیک ہے. تو نوید صاحب جو 4.2% کا فگر ہے جو گورنمنٹ دے رہی ہے کہ اگلے مالی سال میں ہمارا گروتھ کا یہ امکان ہوگا، وہ آپ کو اچیویبل لگ رہا ہے؟ اگر ہم نہیں بالکل بھی نہیں. انفیکٹ آپ آئی ایم ایف کے فگرز دیکھ لیں نا. ہم تو ہر چیز آئی ایم ایف کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلتے ہیں نا. تو اگر آئی ایم ایف نے نہیں وہ ایکسیپٹ کیا نمبر، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر کوئی کرے گا؟ بالکل صحیح ہے. اچھا نوید صاحب، ایک اور چیز بھی لوگ بڑا کمپیریزن کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، کچھ صحافی بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو دور تھا عمران خان صاحب کا، اس میں جی ڈی پی کی گروتھ جو آخری تھی وہ 6.18 تھی، وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور یہ بتایا گیا کہ بھئی معاشی حالات بڑے خراب ہیں. اب جو ہے اب 2.7 یہاں ہم پہنچے اسی لیے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہمارے ساتھ حشر کیا. آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں، پھر ہاف وے تھرو پروگرام کو چھوڑ کے آتے ہیں. ہمیں 2 سال لگے ہیں وہ سٹیبلائز. جو ہم 30% انفلیشن پہ پہنچے تھے وہ ان کی مہربانیاں تھی نا، کہ ادھر اگری کر کے آتے ہیں اور ادھر سے کہتے ہیں اپنے فائنانس منسٹر کو کہ ہم یہ کمپلائی وتھ نہیں کریں گے. ایسے تو نہیں ہوتا نا، ملک ایسے نہیں چلتے. سو یہ ایک نمبر کو اٹھا کے اور فلیش آؤٹ کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کہ ہم نے جن چیزوں پہ اب 10 روپے جب پیٹرول کی قیمت دنیا میں بڑھ رہی ہے تو ہم 10 روپے کم کر دیتے ہیں. مطلب دس از چائلڈش. ٹھیک ہے، وہ تو اس ان کی قسم کی کچھ حرکتیں انہوں نے کی، اور نو کاسٹ میں. ورنہ تو پاکستان آج جو ہے باہر روکتا. بھائی خدا کو خوف کرے، ان کو نہیں. کہیں پھر جو یہ پبلک ان کو ووٹ آؤٹ کرتی نا نوید صاحب، پھر تو پبلک ان کو ووٹ آؤٹ کرتی. وہ تو اسی طرف جا رہے تھے. میں تو یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر اتنے جی public did vote, representatives of the public in a parliamentary form of government. وہ ہوتا ہی ہے کہ پبلک ہی ووٹ آؤٹ کرتی ہے نا جب آپ کا نو کانفیڈنس ہے. دنیا میں کون سے پارلیمنٹری سسٹم میں نو کانفیڈنس نہیں ہوتا؟ کہ یہ کوئی عجوبہ ہے کہ کہتا ہے کہ میرے خلاف اگر نو کانفیڈنس ہوا تو اس کا مطلب پبلک نہیں ہے. وی ریپرزینٹ the public speaks through its representatives in the assembly. یہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا. یہ کہاں سے ہے کہ پبلک ووٹ آؤٹ کرتی؟ ٹھیک ہے، اگریڈ. یہ پبلک ہی تھی. وہ صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ کوئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے کہ جی 4 سال کے بعد جب پریزیڈنشل الیکشن ہوگا تو پھر اس وقت لوگوں کو چانس ملے گا ووٹ کرنے کا. نو، you have a majority in the assembly, you are the prime minister. You lose that majority, you no longer are the prime minister. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے آپ کی. لیکن میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان کا 6.18 جی ڈی پی گروتھ کا ریٹ ٹھیک نہیں تھا تو پھر آج 2.7 کا کیسے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں؟ یہ بھی گرا دیں. اس کے بعد کی پالیسیز کی وجہ سے نا. آپ کو اسٹیبلائزیشن چاہیے تھی، کیونکہ آپ کے ریزروز گر رہے تھے. آپ کے ہر جو نمبر تھا وہ گرا. تو میں نے بتایا کہ انفلیشن وہ تو ہر ایک کو، آپ کو، آپ کے پڑوسی کو، ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے نا کہ انفلیشن ریٹ جب اتنا ہائی ہو جائے. لیکن بات یہ کہ ہر چیز کا ایک لیگ ہوتا ہے. آپ آج پالیسی دیتے ہیں، اس کا چاہے وہ 6 مہینے کے بعد ہو یا 2 سال کے بعد ہو، افیکٹ آتا ہے نا. تو اسٹیبلائزیشن واز ویری امپورٹنٹ. گروتھ اس کے بعد آئے گی. تو اس حد تک اس گورنمنٹ کو ضرور کمنٹ کریں گے کہ انہوں نے اسٹیبلائزیشن کی. انہوں نے جو ہماری مین جو ایریاز تھے، انٹرسٹ ریٹ ہے، انفلیشن ہے وغیرہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیبلٹی آئی ہے نا. تو یہ ایسا تو نہیں اچیو ہوتا. اس میں ٹف ڈیسیشنس لینے پڑتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا پڑتا. ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں تھا جو میجرز لیے جا رہے تھے، لیکن اٹ واز اے بیٹر میڈیسن. دوائی کڑوی ہے تو کڑوی کھانی پڑے گی نا ٹھیک ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. مطلب آگے بھی معاملات خراب ہوں تو پھر وہ کڑوی دوائی دوبارہ بھی کھائی جا سکتی ہے نا. یہ ایبسولوٹلی. سو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. اگر آپ آج یہ کہنا چلو یار اگلے سال ہم 10% گروتھ پہ چلے جائیں گے، وہ جا تو سکتے ہیں آپ ہر چیز کو کھول دیں پھر، لیکن اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا. تو آپ آہستہ آہستہ چلے. ٹھیک ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو دا بجٹ نوید صاحب، آپ کے نزدیک کیا یہ ایک جو ریلیف والا بجٹ ہے کہ جس کو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ جس میں انکم ٹیکس سلیب ریٹ جو ہیں وہ کم کیے گئے ہیں، مگر ساتھ ہی اگلے سال کے دوران پیٹرولیم لیوی میں 22 روپے فی لیٹر کا اضافہ بھی تجویز کیا گیا ہے، تو کیا یہ حکومت عوام کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں کر رہی؟ مطلب کہیں یہ آؤٹ ہوئے تو نہیں کر جائے گا یا یہ ٹھیک ہے؟ دونوں چیزوں پہ میں کمنٹ کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ کہ سو کالڈ ریلیف جو ہے، چاہے وہ
تنخواہوں کے انکریز ہے چاہے وہ ٹیکس بریکس ہیں بہت نامنل ہے. اچھا. آپ کو شاید محسوس بھی نہ ہو ہم کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے میں کہ جی چلو اب ہمارے پاس زیادہ پیسے ہاتھ میں آ گئے ہیں. وہ ہارڈلی انفلیشن کے ریٹ پہ وہ چل رہا ہے. So it really will not have that much of an impact on a household budget. تو وہ تو وہاں تک ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو اور نیچے گرنے سے روک دیا ہے, ایک حد تک آپ کو اسٹیبلائز کر دیا. جہاں تک پیٹرولیم لیوی کا تعلق ہے, انہیں کا 24 روپے تو ایک دم نہیں بڑھ رہے, انہوں نے 24 آہستہ روپے آہستہ. کی جی سیلنگ مانگی ہے, جی. سیلنگ مانگی ہے تاکہ وہ جب بھی ان کو ضرورت ہو تو اس کو بڑھاتے جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے کاربن لیوی 2.5% بھی 2.5 روپے بھی لگائی ہے. جی. تو ایسے تو جب فائنلی حساب کریں گے تو کافی کچھ سے آپ کی جیب سے نکلے گا, گوئنگ ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. مطلب وہ ایفیکٹ کینسل ہی ہو جائے گا ریلیف کا. میرا خیال ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کے جواب میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے نوید صاحب, ہم سمجھ گئے ہیں. مزید اس پوائنٹ کو نہیں کرے دیں گے. سندھ کی طرف آتے ہیں. سندھ کی طرف سے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ بھئی K4 کے حوالے سے بجٹ یا حیدرآباد سکھر موٹر وے کے حوالے سے بجٹ جو ہے وہ ناکافی ہے, صوبوں کو پیسے زیادہ دیں. جبکہ کل ہمارے پاس ایک حکومتی نمائندے تھے نون لیگ کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے اس کے پاس تو اپنا بڑا لمیٹڈ فنڈ ہے اور ہم 1000 ارب پہ خود گزارا کر رہے ہیں, تو صوبوں کو تو جو ہم دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ دے رہے ہیں, صوبے اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر بنائیں. صوبوں کی ٹیکس کلیکشن کو جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال ہے کہ سندھ گورنمنٹ کا پرفارمنس سب سے بہتر ہے, اور ان ٹرمز آف پرسنٹیجز شاید فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بہتر ہے. تو وہ تو ایک الگ پیرلل ایشو ہے نا. دیکھیں ہمارا ملک چلتا ہے ایک فیڈرل سسٹم ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ٹیکس لیں گے اور ٹیکس کو پھر NFC کے حساب سے جو بھی طے ہوتا ہے نیشنل فائنانس کمیشن میں, وہ وفاق اور صوبوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ خیرات دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, وہ آئینی جو حصہ بنتا ہے وہی ہمیں ملتا ہے. باقی PSDP میں ضرور جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھیں, کراچی جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی چیچن وطنی سے لے کے اور کہیں ساہیوال تک کا روڈ نہیں ہے, یہ آپ کی نیشنل آرٹری ہے. جو بھی گڈس آپ کے پورٹ پہ آتے ہیں اور انہوں نے چاہے لاہور جانا ہو, چاہے پشاور جانا ہو, چاہے کہیں اور جانا ہو, وہ اسی روڈ سے گزر کے جاتا ہے. تو آپ کو اپنی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو اگر کنٹرول لانا ہے تو آپ کو یہ والا موٹر وے سب سے پہلے بنانا چاہیے تھا. ادھر ادھر کے وہ سیاسی طور پہ تو ان کو شاید بینیفٹ کرتا ہو کہ جی بہاولپور لے جاؤ, ادھر لے جاؤ, لیکن مین جو آپ کی اکانومی چلاتی ہے, چاہے وہ ML1 ہو جو ریلوے والا ہے, چاہے وہ جو موٹر وے ہے کراچی سے لے کے پشاور تک, ان سب کو آپ کو ایز نیشنل پروجیکٹس کر کے لینا ہے. کوئی سندھ کا پروجیکٹ یا پنجاب کا پروجیکٹ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. سو اس پہ جو اماؤنٹ رکھا گیا ہے اس وقت, جب 350-400 ارب کا ایک پروجیکٹ ہے, اس میں آپ صرف 15 جو ہے ارب رکھتے ہیں, تو لکس لائک اے جوک. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ اگر سٹارٹ کر لیں اور اس میں ایکسٹرنل فائنینسز ڈال دیں تو میرا خیال ہے کہ ایک حد تک ایک ڈائریکشن صحیح ملے گا, لیکن وی نیڈ ٹو سی دیٹ ٹو ریسپیکٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کوئکلی ول PPP K4 press کی hard آپ نے for بات it. کی. جی جی, ول PPP press hard for it نوید صاحب. نہیں, پیپلز پارٹی ہیز بین ایجیٹیٹنگ فار دس موٹر وے اینڈ فار دا واٹر فار کراچی فار اے ویری لانگ ٹائم, اور ہم اس پہ ریلینٹ نہیں کریں گے, ہم کانسٹنٹلی پریس کریں گے. پرائم منسٹر صاحب فلور پہ کمٹ کر چکے ہیں آف دا ہاؤس کہ جی یہ اسی سال بنے گا اور ضرور اس کو جو ہے پیسے رکھے جائیں گے, لیکن ان پیسوں سے نہیں بنے گا, پھر اس کے لیے اور فائنینسنگ کی ضرورت ہوگی.